پھر اسلام نے حکم دیا کہ عورت کن کن سے پردہ کرے گی. تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا شوہر، سسر، داماد، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، یہ جو بھائی، یہ جو چند رشتہ دار ہیں، ان کے علاوہ ہر مرد تمہارے لیے کیا ہے؟ غیر ہے. اور اس پردے کے سخت احکام سے اللہ نے ان عورتوں کو مستثنا کر دیا جو ایجڈ ہیں. ٹھیک ہے نا، جو ذرا جن کی عمر کیا ہو جاتی ہے؟ زیادہ، ان میں فتنے کا خوف نہیں ہے. اور قرآن نے وہ عمر کیا بیان کی؟ لا یرجون نکاحا، عورت عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائے کہ لوگوں کو اب اس سے نکاح سے دلچسپی ختم ہو جائے، کوئی اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کا حسن و جمال ختم ہو جائے، عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائے. اس میں پردے کی کیا ہے؟ آسانی. تو یہ حکم اللہ نے کس کو دیا؟ خواتین کو دیا. مرد کو اللہ نے حکم دیا یغضضن من ابصارہن، کسی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھانے کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے. تمہارے لیے صرف اور صرف کون ہے؟ تمہاری بیوی ہے. الا علی ازواجہم، صرف اپنی زوجہ تک محدود رہ سکتے ہو. اب دیکھو خواتین کو یہ حکم تو سمجھ میں آتا ہے، میرڈ خواتین، کہ اللہ میاں نے ہمارے مرد کو پابند بنایا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں. بہت زبردست حکم اللہ نے قرآن میں ہمیں دے دیا. تو بھائی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جیسے آپ کا میاں کسی کو نہ دیکھے اور کوئی عورت اس کو اپنی طرف مائل بھی نہ کرے، تو اللہ میاں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنے کہ دوسروں کے میاں آپ کو، بولو بھائی، دیکھیں. دوسروں کے میاں پر بھی پابندی، اور نہ کوئی ایسا عمل آپ کریں جس سے دوسروں کے میاں، وہ میاں کیا ہو گیا سمجھ رہے ہو کہتے ہیں نا لوگ، دوسروں کے میاں بھی آپ کی طرف نہ دیکھیں. تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے. سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی یہی ہے. جب اللہ نے سود کو حرام قرار دیا نا، تو مشرکین مکہ نے کہا یار ہم قسطوں پہ بزنس بھی تو یہی ہوتا ہے، کیش پہ چیز سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ مہنگی ہوتی ہے، تو وہاں بھی تو ایک چیز لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک مہنگی ہو جاتی ہے، پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کیا بات ہے، یہ کیوں حرام کر دیا؟ تو اللہ نے لاجک نہیں بیان کی، کیونکہ وہ اللہ ہے نا، وہ کوئی اسمبلی سے قانون تھوڑی پاس کروا رہا ہے کہ اب تقریر کر کے سمجھائے گا کہ دیکھو سود میں یہ ہوتا ہے اور قسطوں میں یہ تھوڑا سا، یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے درمیان میں. نہ نہ نہ، اللہ نے فرمایا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ سود میں اور خرید و فروخت جو قسطوں کا کاروبار ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، یہ حلال ہے اور وہ اللہ نے حرام کر دیا. یہ بڑا فرق ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ فرق ہے کہ اس کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے، اس کو کیا کیا ہوا ہے؟ حرام. باقی تم اس فرق کو نہیں مانتے تو تمہارا ہیڈک ہے، یہ تمہارا فالٹ ہے. تو جو دین کے مخالف لوگ ہیں نا، وہ بھی کہتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے آنٹی، اگر اسکارف نہیں لے رہی وہ، اگر ایکچولی وہ مردوں سے بات، کوئی اس سے کوئی فتنہ تھوڑی ہو رہا ہے، کوئی برائی تھوڑی معاشرے میں جنم لے رہی ہے، کیا ہو گیا یار، اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے. تو مفتیوں نے دین کو کیا بنایا ہوا ہے؟ مشکل. اتنا بھی نہیں ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے. تو بھائی ہمارے پاس بحث کے لیے فالتو ٹائم نہیں ہے. آپ اسلام کو مانتے ہو نہیں مانتے ایک طرف ہو جاؤ. اسلام کو مانتے ہو تو اسلام نے کہا عورت کو اسکارف لینا پڑے گا، اور جوان عورت ہے اس کے چہرے میں اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو چہرے کا پردہ بھی اس کو، بولتے کیوں نہیں بھائی، کرنا پڑے گا. اور علماء کہتے ہیں اس زمانے میں بھی چہرے کا پردہ فرض ہے. فتنے کا اندیشہ چہرے سے ہی ہوتا ہے. باقی اتنی چھوٹ ہم دے دیتے ہیں خواتین کو جو بہت زیادہ ماڈرن ہے، بیچاری نئی نئی دین پہ آئی ہیں، تو ان کو ہم علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کہ وہ باقی باڈی کو کور کر لیں، چہرہ کھول لیں، یہ گنجائش ہے. صحیح ہے نا. تو یہ لیکن اصل حکم کیا ہے؟ چہرے کا پردہ بھی عورت کو، بولو نا بھائی، کرنا پڑے گا. ہاں مجبوری میں گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے بعض دفعہ بھابھی اگر اپنے دیور سے پردہ کرتی ہے تو بعض دفعہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے گھروں میں نا، جوائنٹ فیملی میں وہ نہیں کرنے دیتے. تو ایسی موقع پہ ہم گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی اسکارف لے لو، مجبوری میں چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے. تو گنجائش سے ایسے موقع پہ، لیکن بلا ضرورت وہ تو پھر احکام کیا ہے ڈیٹیل تو آپ علماء سے وقت پہ پوچھیں. تو اللہ نے مرد کو بھی حکم دیا کہ وہ نظر کی حفاظت کرے گا، اور اللہ نے مرد کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ نکاح جلدی کرے گا تاکہ ان چیزوں کی نوبت نہ آئے. جلد نکاح کرے گا. اور اسلام نے یہ بھی کہا نکاح کو آسان بنایا جائے گا، نکاح کو مشکل نہیں. بارات کا کھانا اسلام میں، بولو نا بھائی، نہیں ہے. نکاح کے نام پہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں، آج کل کے استخارے، ان کا اسلام میں کوئی تصور
نہیں ہے, استخاروں کے نام پہ ٹرخایا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی اجازت دی کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے گا. یہ قانون بھی اللہ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں بنایا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ یہ باتیں ممبر پہ بتاتے ہو, کیا کر رہے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہتے بھائی تو مجھے برا والا کہہ رہا ہے یا اللہ کو کہہ رہے ہیں معاذ اللہ؟ تو اللہ نے مجھ سے پوچھ کے بنایا ہوتا, میں نے مشورہ دیا ہوتا, اللہ اجازت دے دے تو پھر آپ کہتے یار مفتی صاحب آپ نے اللہ میاں کو کیسا مشورہ دیا؟ اللہ میاں نے مجھ سے مشورہ لیے بغیر بنایا, اور یوں کہنا چاہیے مجھے بھی پھنسوا دیا. حقیقت میں تو خود اسلام کے قانون کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں. میرا لائف اسٹائل آپ دیکھ لو, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں گھر کو سنبھالنا اتنا مشکل ہے, کتنی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کا, سارا خرچ کتنا خرچہ ہوتا ہے, ادھر جاؤ تو وہ ناراض, ادھر جاؤ تو یہ جو آج کل 2-3 جس کی بیویاں ہو نا, اس کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. اس کو سفر پہ لے گئے تو ادھر کا مسئلہ, ادھر لے گا تو ادھر ٹوپی کرا کے ادھر ہی, سارا دن اسی ٹینشن میں گزرتا ہے. اسلام نہ ہوتا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اسلام نہ ہوتا تو ہم گورے کی طرح کیا ہوتے ہیں. ٹینشن نہیں ہے بھائی, گرل فرینڈ کا سسٹم, نہ کوئی سالے کی ٹینشن, نہ ساس نہ سسر کی ٹینشن. ہمارے تو ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. ایک سالہ برداشت کرنا پتہ ہے نا کتنا مشکل کام ہے, مختلف خاندانوں کے ہول سیل کے حساب سے. تو اتنی ٹینشن بھائی, اگر اسلام کا آرڈر نہ ہوتا یا اسلام کی پرمیشن نہ ہوتی تو گورے کی طرح زندگی, اللہ نہ کرے بچائے اس زندگی سے, گورے جیسی زندگی ہوتی.